اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اجتمع ابو حنیفة والاوزاعی فی دار الحناطین بمکہ فقال الاوزاعی لابی حنیفة ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلاة عند الرکوع وعند الرفع منه فقال ابو حنیفة لأجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال له أبو حنيفة وحدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم فقال له أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الفقه وإن كانت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت الأوزاعي. باب چل رہا کتاب الصلاۃ میں تکبیر کے وقت رفع یدین کرنے کا. کل جو تھا اس وقت تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور ابھی جو ہے ایک حدیث رہ گئی تھی اس باب میں. یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ. میں نے کچھ تھوڑا سا کل ایکسپلین کیا تھا، آج میں پھر دوبارہ اس کو ان الفاظ میں کرتا ہوں کہ صحابہ کا اس میں بہت اختلاف ہے، تابعین کا بہت اختلاف ہے، تبع تابعین کا، محدثین کا، یہاں تک کہ 1400 سال ہو گئے اس وقت سے لے کر آج تک رفع یدین کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے اللہ اکبر، اور اس کے بعد نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے، نہ دوسری رکعت میں اٹھتے ہوئے، نہ تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے، کہیں بھی سجدہ رفع یدین نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین ہے، شروع میں بھی، ہر رکعت میں رکوع کو جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور تیسری رکعت جو ہے اس میں اٹھتے ہوئے بھی، اتحیات کے بعد. امام مالک کا ایک دفعہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک قول یہ کہ رفع یدین نہیں ہے، ایک دفعہ ایک رفع یدین ہے. صحیح ہے. اب یہ جو ہے نا، جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیثیں ہیں کہ رفع یدین ہے، ہاں جی، اس پر دلیلیں جو شوافع اور اہل حدیث حضرات اور جو رفع یدین کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین نے کیا، عشرہ مبشرہ نے کیا، سارے صحابہ نے کیا، سینکڑوں صحابہ نے کیا، 20 صحابہ نے کیا، 20 تابعین نے کیا، ہاں جی، اور بڑے دلائل ہیں. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سارے علماء کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو سارے صحابہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، کلیئر. مسئلہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو جن صحابہ کو اس کی اطلاع ملی انہوں نے چھوڑ دیا. اب اس میں ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا بعد میں،
پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی بعد میں نہیں کیا، حضرت علی نے بھی بعد میں نہیں کیا، عبداللہ بن عمر نے بھی بعد میں نہیں کیا، عبداللہ بن عباس نے بھی نہیں کیا، ہاں جی، اور جو ہے عبداللہ بن مسعود نے بھی نہیں کیا۔ اب اتنے صحابہ کے اور تابعین کے اقوال ہیں، نہیں کیا۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا بعد میں چھوڑ دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑا ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین کو ترک نہیں کیا۔ اب آج جو ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دلیل دیں گے آپ کو، جو ہے ایک عقلی دلیل بھی دیں گے، نقلی دلیل بھی دیں گے کہ رفع یدین کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، پہلے ہم آپ کو نقلی دلیل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، یہ ہے طحاوی شریف، شرح معانی الآثار۔ اس میں دیکھیے، یہ محدث ہے، بہت بڑا محدث ہے، اور فقہ حنفی مذہب میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور یہ پہلے شافعی ہوتے تھے، انہوں نے شافعی مذہب چھوڑ کر حنفی مذہب قبول کیا۔ اب ان کی سنیں، حدیثیں سنیں آپ۔ پہلی حدیث ان البراء ابن عازب، یہ صحابی ہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہاماہ قریبا من شحمتہ اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے نماز کے شروع کرنے کے لیے افتتاح الصلاۃ، تو رفع یدہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، کلیئر ہاتھوں کو اٹھاتے، حتیٰ یکون ابہاماہ، حتیٰ آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں، یہ انگوٹھے، ابہاماہ، یہ انگوٹھے جو آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں، یہ کانوں کی اس لوم کے تک پہنچ جاتے۔ پہلے یہ حدیث ابہاماہ کی نہیں آئی، آج یہ حدیث آئی۔ ابہام جو ہے، جیسے ہم نے کہا، یہ پہنچ جاتے، اور جب یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں کسی تکبیر کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ صحابی رسول ہے جو روایت بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث عن ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا وکی عن سفیان عن عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ عن عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ دو صحابی ہو گئے جن کی روایت آ گئی۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام ترمذی اتنا حافظہ ان کا صحیح تھا کہ محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنا حافظے والا آدمی نہیں دیکھا جتنے ان کا حافظہ تھا۔ یعنی جو حدیثیں سنتے نا، ہاں جی، سینکڑوں حدیثیں سنتے رہتے اپنے استاد سے، اور پھر جب وہ کہتا کہ تو نے لکھی کیوں نہیں ہے، میرا وقت ضائع کیا، کہتے جی مجھے یاد ہے، تو کہنا سنا، انہوں نے سنا دی ساری حدیثیں۔ تو فرماتے ہیں یہ امام ترمذی کانا یرفع یدیہ اخرجہ ترمذی وقال حدیث حسن، کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث حسن ہے۔ وہ اخرج النسائی فی المجتبی، انہوں نے بھی کہا، اور لفظ کیا ہے، فقاما ورفع یدیہ اول مرت ثم لم یعود، ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد نہیں اٹھائے۔ ہاں جی، تو اب یہ نسائی نے بھی بیان کیا، اس کو ترمذی نے بھی بیان کیا۔
امام نسائی نے اس کو مجتبہ میں بیان کیا اور امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف میں بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن. دو یہ حدیثیں آ گئی. اس کے بعد حضرت سفیان حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابراہیم نخعی کو کہ قلت لابراہیم حدیث وائل انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع. میں نے ابراہیم نخعی کو کہا، جو امام صاحب کے جو دادا استاد ہے، میں نے ان کو کہا کہ حضرت وائل بن حجر جو یسٹرڈے حدیث گزری ہے، میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جب نماز شروع کی، اور جب رکوع کیا پھر ہاتھ اٹھائے، پھر جب سر رکوع سے اٹھایا پھر رفع یدین کیا. تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے ان کانا وائل رآہ مرتن، اگر حضرت وائل بن حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا یفعل ذالک، تو ایک دفعہ کر لیا. حضرت وائل بن حجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک دفعہ دیکھا اور ان کے خیال میں حضور نے رفع یدین کیا تو انہوں نے کر لیا. ہاں جی. فقد رآہ عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذالک، عبداللہ بن مسعود نے تو حضور کو 50 مرتبہ دیکھا کہ آپ نے نہیں ہاتھ اٹھائے، تو انہوں نے نہیں اٹھائے. وائل بن حجر نے ایک دفعہ دیکھا، عبداللہ بن مسعود نے 50 دفعہ دیکھا، تو تم وائل کو عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ اچھا، 3 ہو گئے. چوتھی حدیث، حدثنا عاصم بن قلیب عن ابیہ ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آخری خلیفہ ہے، اور حضور کے ساتھ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی تکبیرۃ من الصلاۃ، وہ جب نماز پڑھتے تو پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یرفع بعد، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ حضرت علی کی روایت آ گئی. اب آگے دیکھیے مجاہد. اب ان حضرات کے پاس جو شوافع ہیں یا حدیث حضرات ہیں، ان کے پاس حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سنیے اب مجاہد کہتے ہیں قال صلیت خلف ابن عمر، میں نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، صرف پہلی تکبیر میں عبداللہ بن عمر ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے. اب جتنی عبداللہ بن عمر کی حدیثیں ہیں کہ جس میں وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ کیا ہیں؟ وہ اس وقت کی ہیں جب یہ حدیث منسوخ نہیں ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا منسوخ آپ نے نہیں کیا. تو اس وقت سارے صحابہ کرتے تھے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب جب آخری عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر پہلی میں ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد نہیں اٹھائے، تو عبداللہ بن عمر نے بھی نہیں اٹھائے. جب میں نے کہا جب ایک راوی حدیث بیان کرتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے، تو کیا ثابت ہوا کہ وہ عمل اس کے نزدیک ختم ہو چکا. اب عبداللہ بن عمر کی جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ رفع یدین آپ کرتے تھے، تو اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ثابت ہوا کہ میرا پہلا فعل جو ہے ہاتھ اٹھانے والا وہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نہیں اٹھاتے، انہوں نے منسوخ کر دیا، ہم بھی نہیں اٹھاتے. تو اب دلیل ختم ہوگی نا عبداللہ بن عمر کی. فہذا ابن عمر قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم قد ترکا، پھر چھوڑ دیا، هو الرفع بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب چھوڑ دیا، فلا یکون ذلک الا وقد ثبت عنده نسخ، جب عبداللہ بن عمر نے کرنے کے بعد چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے. ما قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ وقامت الحجت بذالک. اب یہ بڑی دلیل ہے اسٹرانگ احناف کے پاس کہ عبداللہ بن عمر
جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب حدیث منسوخ ہو گئی۔ ایک اور دلیل، یہ دلیل بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ کیا کہتے کہ جو میرے عظیم صحابہ ہیں خلفاء راشدین، یا جو عشرہ مبشرہ ہیں، یا جو عالم صحابہ ہیں، یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے۔ آپ پہلی صف میں ہر آدمی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہاں جی، یہ آپ نے پہلے دفعہ سنی ہوگی بات۔ جیسے ہمارے بزرگ ہیں نا میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ پہلی صف میں داڑھی منڈے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے۔ ہاں جی، داڑھیوں والے پہلے صف میں ہیں۔ اب بہت لوگوں کو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں یا کٹاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، بھئی یہ مولوی صاحب کیوں یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم تو ایک بزرگ کا بات نقل کر رہے ہیں نا کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کیوں پہلی صف میں یعنی داڑھی والوں کو کھڑا کرتے اور دوسروں کو نہیں کھڑا کرنے دیتے تھے، اس لیے کہ بھئی یہ سنت کے مطابق ہے ان کی شکل و صورت، تو اس لیے پہلی صف میں وہ۔ ویسے بھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاص کر وہ آدمی کھڑا ہو جو جماعت کرانے کے قابل ہو۔ امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو، یعنی امام کے پیچھے خاص کر، یعنی اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے تو امام کو خلیفہ اگر پکڑنا پڑے کہ کوئی آدمی اس نماز کو مکمل کرے، تو ایک آدمی جس کو نماز نہیں آتی پڑھنی وہ کیسے نماز جماعت کرائے گا، وہ کیسے مکمل کرے گا؟ آج بڑا شوق پیدا ہو گیا کہ ہر لوگوں کو امام کے پیچھے آ کر بیٹھتے۔ امام کے پیچھے آ کر بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو امام کو ایمرجنسی میں اگر خلیفہ بنانا پڑے تو جو آدمی متشرع ہو، جماعت کی اہلیت رکھتا ہو، اس کو صورتیں آتی ہوں، نماز کے مسائل کا علم ہو، امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو۔ لیکن آپ اکثر دیکھیں گے، ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھا، ہماری مسجد میں تو خیر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں تو یہ قانون انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ منع کر دیتے ہیں جی کہ یہ امام صاحب کے لیے جگہ کھڑی کرو، میرے لیے یہاں تو کرتے ہیں۔ باقی بھی مساجد جہاں جہاں علماء ہیں وہ امام کے لیے جب وہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے ان کی جگہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر جگہ خالی کو دیکھے صحیح، فوراً پیچھے جمپ کر کے پہلی صف میں پہنچ جائیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ نہیں، ان کی نیت اچھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نیت ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، ان کی نیت ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن چونکہ مسئلے کا علم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو امام کو اگر خلیفے کی ضرورت پڑے کہ کوئی آدمی اس نماز کو، اگر امام کے وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہے، جو نماز مکمل کر سکے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ نماز کا اہل نہیں، وہ امام کے پیچھے کیوں کھڑا ہوتا ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ تو پہلی صف میں جو ہمارے بزرگ میاں شیر محمد صاحب یا دوسرے لوگ جو پہلی صف میں یا امام کے پیچھے متشرع آدمی کو کھڑا کرتے تھے، آج پتہ چلا کہ ان کی وہ یہ فضول بات نہیں ہے کہ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس جماعت کو، جو بڑے صحابہ تھے، جو ذہین صحابہ تھے، 15 صحابہ تھے جن کا ذہن کام کرتا، جو لیڈر ٹائپ صحابہ تھے، آپ ان کو کھڑا کرتے تاکہ یہ میری نماز کو سیکھیں اور تاکہ یہ اسے لرن کریں اور پھر آگے سکھائیں۔ ہاں جی، اس آدمی کو جو نہیں صحیح سمجھ سکتا، ہاں جی، جس کو نہیں سمجھ، اس کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے۔ یہ سنیے محدث کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلٍ فَقَدْ زَادَهُ إِبْرَاهِيمُ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْ عبد اللہ۔ وائل بن حجر کی حدیث کو ابراہیم نخی نے کیوں ان کو رد کیا، ان کی حدیث کا عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں کیوں رد کیا؟ انہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل ما ذکر،
فعبداللہ اقدم صحبۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ پرانے صحابہ میں سے تھے، قدیم صحابہ میں سے تھے، پہلے مہاجرین اولین صحابہ میں سے تھے. وہ افہم بافعالہ من وائل، اور وائل بن حجر سے زیادہ حضور کے حدیثوں کو سمجھنے والے تھے. ہاں جی، قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب، نبی کریم علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے تھے، ان یلیہ المہاجرون لیحفظوا عنہ، کہ مہاجرین جو صحابہ ہے، جو پرانے صحابہ ہیں، جو لیڈر صحابہ ہیں، وہ آپ کے قریب کھڑے ہوں تاکہ آپ کی سنتوں کو وہ محفوظ کر کے آگے پھیلا سکے. حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یلیہ المہاجرون والانصار لیحفظوا عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین صحابہ کو، جو سمجھدار ہوتے بڑے صحابہ، جو مہاجرین الاولین من الانصار، ان لوگوں میں سے جو ہوتے، ان کو آپ پہلی صف میں کھڑا کرتے اپنے قریب، لیحفظوا عنہ، تاکہ آپ کے طریقہ کار کو، آپ کی نماز کو، آپ کی تعلیم کو وہ سمجھ سکیں، اس کو محفوظ کر لو، پھر آگے پہنچائیں. اب دیکھیے ان ابی معمر ان ابی مسعود انصاری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیالیانی منکم، آپ یہ فرماتے کہ لوگوں، صحابہ کو کہتے لیالیانی منکم، تم میں سے میرے قریب کون کھڑا ہو؟ اولو الارحام، اولو الاحلام. اولو الاحلام کا مطلب جو برین رکھنے والے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ پیپل ہے، وہ میرے قریب ہے. اولو الاحلام والنہا، اور سمجھدار آدمی. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں جو بہت انٹیلیجنٹ پیپل ہوں، میرے قریب، مصلی کے قریب پچھلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو نہایت ذہین قابل لوگ ہوں، اور اس کے بعد جو ان سے قریب ذہین سمجھدار ہوں، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے زیادہ، ان سے قریب سمجھدار ہوں، یعنی سب سے زیادہ ذہین سمجھدار لوگ پہلی صف میں، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، اس طرح کر کے میں پیچھے کھڑے ہوں کہ جتنی کسی کی سمجھ ہے اس کے مطابق وہ کھڑے ہوں. یہ آپ کی حدیث ہے، آپ فرمایا آپ نے. یہ ساری حدیثیں اسی میں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ تاکہ وہ سیکھ سکیں. اب یہ کتنی حدیثیں آ گئیں جس میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے. اب یہ دیکھیے، ان حسین عن ابراہیم قال کان عبداللہ لا یرفع یدیہ فی شیء من الصلاۃ الا فی الافتتاح. پھر وہی بات آ گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، بعد میں نہیں اٹھاتے تھے. اب ہم نے کہا ایک حدیث جو ہے ان ابراہیم ان اسود قال رأیت عمر بن الخطاب. اب دیکھیے، پہلے حضرت علی کی حدیث آئی، اب حضرت عمر کی آئی رہی. یہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ہاں جی، کتنا مقام ہے حضرت عمر بن الخطاب کا. 6 علماء صحابہ، جو 6 علماء، ان میں سے ہی از ون آف دیم. حضرت علی کا بھی آ گیا، عبداللہ بن مسعود کا بھی آ گیا، اب یہ حضرت عمر کا آ رہا ہے کہ 3 جو ہے نا، 6 میں سے یہ تیسرے عالم ہیں جو نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. قالا، حضرت اسود کہتے ہیں میں نے دیکھا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا، یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ثم لا یعود، پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور پھر میں نے دیکھا ابراہیم نخعی کو، شعبی کو دیکھا. شعبی وہ ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی. شعبی، امام شعبی حضرت امام اعظم کے جو سب سے بڑے استاد ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی. تو ابراہیم نخعی اور امام شعبی یفعلان ذالک، یہ بھی اس طرح کرتے تھے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے. اب قال ابو جعفر طحاوی، یہ امام طحاوی یہ کہتے ہیں
کہ فہذا عمر، یہ ہے حضرت عمر، لم یکن یرفع یدہ، جو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے نماز میں، الا فی التکبیرۃ الاولی، ہاں جی صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، فی هذا الحدیث وہو حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ لأن الحسن بن عیاش وإن كان هذا الحدیث انما دار علیہ فإنه ثقۃ حجۃ، یہ جو ہے نا راوی، یہ ثقہ راوی ہے، مضبوط راوی ہے. اب جو ہے نا آخر میں ایک اور بات جو ہے، یہ نئی بات آپ کو بتاؤں، ایک نئی بات آپ کو بتاؤں. آپ نے یہ حدیث جو کل پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ احناف جو تھے وہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جو انہوں نے وائل بن حجر کی حدیث نقل کی اس میں تھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے، اور پھر جب سجدے میں جاتے تو اس میں بھی ہاتھ اٹھاتے. ہاں جی. اب یہ میں بتاتا ہوں کہ امام طحاوی نے کیا لکھا کہ احناف حنفی جو ہیں یہ پہلی تکبیر میں کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت میں یہ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے. چاہیے نا دلیل، چاہیے آپ کو. وہ دلیل یہ ہے، آپ سنیں، شاید اس مسئلے کا آپ کو پہلے پتہ بھی نہ ہو، اور جو سننے والے وہ بھی سن لیں. اگر کوئی شخص آیا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھایا اور وہ چلا گیا رکوع میں. اب بہت لوگ بھاگتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگنا منع ہے. وقار اور عزت اور احترام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ آدمی کو چل کے نماز میں آنا چاہیے. اگر رکعت مس ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوسری رکعت میں شامل ہو جائے. مسجد میں بھاگنا، نماز کے لیے بھاگنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وقار اور اطمینان کے ساتھ چل کے آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ تیزی کے ساتھ آتے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو اکثر دیکھا ہوگا، آئے اللہ اکبر. یعنی دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آپ دو دفعہ تکبیر کہیں، ایک تکبیر کہیں تحریمہ کی، یعنی آپ نماز میں داخل ہونے کی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں. دوسری تکبیر کہیں رکوع میں جانے کی، جو آپ نے امام کے ساتھ شامل ہونا. دو تکبیریں ہیں نا. یا آپ یہ کہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہ باندھیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، لیکن دوسرے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، ہاتھ نہ باندھیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور اسی ایک تکبیر کے ساتھ آپ رکوع میں چلے جائیں. اب جو ہے، اب فرق آپ کو بتاؤں کہ دو تکبیروں میں فرق کیا ہے. ایک ہے یہ تکبیر اللہ اکبر، اور ایک ہے تکبیر رکوع میں جاتے ہوئے. اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہا، اور دوسرا اللہ اکبر جو ہے وہ نہیں کہا، لیکن پہلا اللہ اکبر جو ہے قیام کی حالت میں کہا، اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ کہ یہ پہلی تکبیر جو ہے یہ فرض ہے. یہ پہلی تکبیر آپ جو نماز کی ہے نا، 7 شرطیں ہیں اور 7 فرض ہیں. ہاں جی، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ ہم آؤٹ آف سبجیکٹ چلے جائیں گے. پھر جو ہے نا 7 شرطیں ہیں. شرطیں جو ہوتی ہیں وہ نماز سے باہر ہوتی ہیں، نماز کے اندر نہیں ہوتی، اور جو فرض ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں. تو شرطیں مثلا جیسے وضو ہے، یہ نماز کے اندر تو نہیں ہے، نماز کے باہر ہے. جگہ کا پاک ہونا نماز کے باہر ہے. کپڑے کا پاک ہونا نماز کے باہر ہے. کعبے کی طرح منہ کرنا یہ نماز کے باہر ہے. یا ٹائم زور کا ٹائم ہونا، عصر کا ٹائم ہونا، نماز کا ٹائم ہونا، یہ نماز سے باہر ہے. یہ شرطیں ہیں. تو جب شرط نہ پائی جائے، مشروط نہیں پایا جاتا. اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، وقت نہیں تو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی، کپڑا پاک نہیں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا.
اور جو فرض ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں. جیسے قیام ہے، اگر ایک آدمی قیام نہیں کرتا نماز نہیں ہوگی. سجدہ فرض ہے، سجدہ چھوڑ دیا نماز نہیں ہے. رکوع فرض ہے، نماز نہیں ہوئی. اگر کس نے قرت نہیں کی نماز میں، نماز نہیں ہوئی. تو یہ فرض ہے. اسی طرح یہ جو اللہ اکبر کہنا نا، تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور دوسری تکبیریں جو ہے رکوع میں جانے والی اور سجدے میں جانے والی اور ہر جو ہے نہوض اور جو اوپر اٹھنے والی اور بیٹھنے والی جو ہوتی ہے، یہ سنت ہے. آپ سجدے میں گئے، اللہ اکبر نہیں کہا، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی، کیونکہ سنت ہے. سنت کے چھوڑنے سے نماز ضائع نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے. رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے. زور سے بولے، کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی اس کے بغیر. یعنی ایک آدمی ہے، امام نے اللہ اکبر نہیں کہا یا مقتدی نے نہیں کہا یا کسی اکیلے آدمی نے نہیں اللہ اکبر کہا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کسی نے نہیں پڑھا، چپ کر کے بیٹھا رہا، ہاں جی، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ سجدے سے اوپر اٹھتے ہیں اور جب سجدے سے آپ سجدے میں جاتے ہیں یا نماز کے کسی رکوع میں یا رکوع سے اوپر اٹھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، یا تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے ہیں، ہاں جی، درمیان نماز کے درمیان جتنے بھی آپ نیچے اوپر جاتے ہوئے تکبیریں کہتے ہیں، سامع اللہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ سنت. یہ سارے کیا ہیں؟ سنت. تو ان کے نہ کہنے سے نماز ہو جاتی ہے، ان کے نہ کہنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن پہلی تکبیر کے نہ کہنے سے نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، اگر تو اس نے اللہ اکبر ختم کر لیا قیام کی حالت میں تو نماز ہو گئی. اور اگر وہ جھک کر اس نے اللہ اکبر کہا، جلدی میں آیا، مسئلے کا نہیں پتا، اور ایسے جھک کے اللہ اکبر کہتے ہوئے جھک گیا، تو وہ رکوع کا اللہ اکبر ہوا، تکبیر تحریمہ والا، نماز میں داخل ہونے والا اللہ اکبر نہ ہوا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی. اب امام طحاوی جو ہے نا، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پہلا اللہ اکبر کہنا یہ ڈیفرنٹ ہے دین ادر اللہ اکبر. جتنے بھی نمازوں میں اللہ اکبر آتے ہیں رکوع سجود کے لیے، قیام کے لیے، وہ اللہ اکبر اور پہلا اللہ اکبر، اس میں فرق ہے. سمجھے نا؟ کہتے ہیں کہ اب پہلی تکبیر میں رفع یدین ہے، ہاں جی، اور باقی تکبیریں جو ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہیں پہلی تکبیر کی طرح. اس لیے پہلی تکبیر میں ہم کہتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں، اور باقی جتنی تکبیریں ہیں، رکوع کی ہے، رکوع سے اٹھنے والی ہے، سجدے میں جانے والی ہے، سجدوں کے درمیان والی ہیں، چونکہ وہ تکبیر بھی اگر رہ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو رفع یدین بھی رہ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے انہوں نے دلیل کیا دی کہ تب رفع یدین جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر میں ہے، جو نماز کا حصہ ہے، کہ اگر آپ وہ تکبیر نہ کہیں، ہاتھ نہ اٹھائیں کھڑے ہو کر، ایسے اللہ اکبر نہ کہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. ہاں جی، تو اس لیے رفع یدین جو ہے صرف اسی نماز میں ہے. باقی تکبیریں اگر رہ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو اگر رفع یدین رہ جائے تو پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ امام طحاوی نے دلیل دی، بڑی زبردست دلیل دی ہے. اب جو ہے نا، ایک بات میں حدیث پاک شروع کرنے سے پہلے بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مسئلہ رفع یدین والا یا آمین والا یا فاتح خلف الامام والا، یہ لوگوں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے کہ یہ مرنے مارنے میں تل جاتے ہیں، انسان کو، جو مسلمان کو کافر کہنے میں تل جاتے ہیں، مسلمان کو دین سے خارج کرنے میں تل جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، وہ حدیث غلط ہے، وہ صحیح ہے، فلان کی غلطی ہے، فلانا یہ ہے، فلاں یہ ہے. حالانکہ یہ ساری حدیثیں کہاں سے آئی ہیں؟ صحابہ کرام سے. کہاں سے آئی ہیں؟ صحابہ کرام سے. اور یہ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ میں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی شریعت میں، کسی عالم کی توہین کرنا، کسی مجتہد کے اجتہاد کا اس کو فضول سمجھنا،
کسی مجتہد کے اجتہاد کو غلط کہنا، جیسے امام شافعی کے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ رفع یدین کرو یا آمین اونچی کہو یا آپ فاتح خلف الامام پڑھو، ہاں جی، اور ہم کہیں کہ امام شافعی یا امام مالک یا امام حسن بصری یا امام اوزاعی یا امام مکحول، جتنے بھی امام آئے ہیں مجتہد آئے ہیں، ان کے قول کو اگر کوئی آدمی لائٹلی لیتا ہے اور ان کو اہانت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ آدمی جو ہے نا اپنے اسلام کی خیر بنائے، وہ اپنے اسلام کی خیر بنائے۔ اس لیے جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں شریعت اسلامیہ میں، ان سب کا جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے وہ جیسا بھی ہے، چونکہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا جتنا بھی یہ اجتہاد ہے اس پر کوئی آدمی جو ہے نا ان کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح چونکہ وہ ساری اقوال اور ساری روایتیں آئی ہیں صحابہ کرام سے، جیسے جو رفع یدین کرتے ہیں یا فاتح خلف الامام پڑھتے ہیں، وہ روایتیں انہوں نے صحابہ سے ہی لی ہیں نا اور تابعین سے لی ہیں، تو کسی کی کیا مجال کہ وہ صحابی کو کہے کہ یہ صحابی جو ہے اس نے حدیث غلط نقل کی یا غلط بیان کی۔ تو کسی بھی صحابی کو غلط کہنا، کسی بھی تابعی کو غلط کہنا اور کسی کے آدمی کے کسی قول پر رد کرنا، اس کے اجتہاد کو غلط کہنا اور اس کی روایت کو غلط کہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے میں آپ کے آنے سے پہلے یہ میں مطالعہ کر رہا تھا، یہ ہے تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی ہے، اور اس کا جو ہے سورت حجرات، سورت حجرات میں جہاں آتا ہے نا وہ آیت کریمہ آتی ہے، جہاں آتا ہے کہ ان طائفتان، دو طائف جو دو گروہ ہیں مسلمانوں کے، جب وہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، ہاں جی، سورہ حجرات کے پہلے رکوع۔ اس کے تحت امام قرطبی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے جو انہوں کے فائدے لکھے ہیں اس میں 10واں جو انہوں نے نقل لکھا ہے، العاشرۃ لا یجوز ان ینسب الی احد من الصحابۃ خطأ مقطوع بہ، جائز نہیں ہے کہ آپ صحابہ میں سے کسی صحابی کی طرف آپ خطا کی نسبت کریں کہ فلاں صحابی نے یقینی طور پر غلطی کی ہے یا فلاں صحابی نے جو حدیث نقل کی وہ غلط ہے۔ فرمایا یہ نسبت کرنا کسی صحابی کی طرف غلطی کی یا خطا کی، یہ منع ہے۔ اذ کانوا کلہم اجتہدوا فیما فعلوہ، اس واسطے کہ انہوں نے سب نے صحابہ نے جتنے بھی ان کے اقوال ہیں ان کی باتیں ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کوشش کی دین کو سمجھنے کی، وَأَرَادُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے سارے کام کیے، دین کو سمجھا اللہ کی رضا کے لیے۔ وَهُمْ كُلُّهُمْ لَنَا أَئِمَّةٌ، وہ سارے کے سارے امام جو ہیں صحابہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، سارے صحابہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ وَقَدْ تَعَبَّدْنَا بِالْكُفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جتنے اختلافات صحابہ کے درمیان رہے ہیں ان میں سے ہمیں حکم ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھے، کسی صحابی پر طعن نہ کرے، کسی صحابی کے بارے میں یہ نہ کرے کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا۔ کوئی بھی صحابی ہے اس کی کسی بات پر اگر ہمارے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، ہمیں غلطی لگے یا صحیح لگے، ہماری زبانیں اس سے بند ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ، ہاں اگر تم بات کرتے ہو تو اچھے طریقے سے خوبصورت ذکر کے ساتھ ان کی بات کرو، اعتراض کے ساتھ ان کا نام نہ لو۔ لِحُرْمَةِ الصُّحْبَةِ، کیوں کہ ان کو جو ہے نا عزت ملی ہے کہ حضور کے وہ صحابی ہیں، ان کو صحبت کی وجہ سے، حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو جو عزت ملی ہے وہ کہیں کسی اور کو نہیں ملی۔ وَلِنَهْيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عن سبهم، اور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُمْ، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ میں نے
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ ہم نے تمام کی بخشش کر دی ہے. وَأَخْبَرَ بِالرَّضَىٰ عَنْهُمْ اور اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ هَٰذَا مَا قَدْ وَرَدَ من الاخبار من طرق مختلفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں سے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ حضرت طلحہ شہید ہے. حضرت طلحہ شہید ہیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی. ہاں جی حضرت طلحہ شہید ہیں. یمشی علی وجہ الارض ہاں جی یہ طلحہ ہے جو زمین پر چل رہے ہیں اس وقت یہ شہید ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت طلحہ کو یہ شہید ہوں گے. فلو کانا ما خرج الیہ من الحرب عصیانا لم یکن بالقتل فی شہیدا. اگر حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے حضرت طلحہ اگر ان کی موت جو ہے وہ صحیح موت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے کہہ دیتے کہ یہ شہید ہیں. تو حضرت علی جو تھے وہ حق پر تھے اور ان کو غلط فہمی ہوئی، لیکن یہ حضرت علی کے ساتھ لڑنے کے باوجود یہ گناہ گار نہیں ہوئے. حضرت علی کے ساتھ لڑنے کے باوجود یہ شہید ہوئے. ان کی موت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، ان کی موت شہادت کی موت ہے. ہاں جی وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَطَأٌ فِي التَّأْوِيلِ خطأ فِي التَّأْوِيلِ وَتَقْصِيرًا فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. کیا مطلب کہ شہید تو آدمی تب بھی ہوتا ہے جب وہ صحیح اسلام پر عمل کرے. شہید تب بھی ہوتا ہے جب وہ دین پر عمل کرے. شہید تب بھی ہوتا ہے جب وہ امام کی تابعداری میں مرے. تو حضرت علی کے خلاف لڑنے کے باوجود حضرت طلحہ شہید ہیں. ہاں جی وہ امام برحق کے خلاف تلوار اٹھانے کے باوجود وہ شہید ہیں، اس لیے کہ ان کا جو گناہ ہے گناہ نہیں، کیونکہ ان کا ارادہ بڑا نیک تھا، وہ اللہ کے رضا کے لیے ان کے سارے کام تھے. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من اخبار علی بان قاتل الزبیر فی النار. اور دوسرے صحابی جو اشرم مبشرہ طلحہ کے ساتھ حضرت زبیر تھے، جب حضرت زبیر کو کسی آدمی نے قتل کیا جنگ جمل میں تو حضرت علی نے فرمایا کہ سن لو میں بشارت دیتا ہوں اس آدمی کو جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہوگا. ہاں جی تو اس شخص نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے اے علی، عجیب بات ہے. حضرت علی کی فوج میں تھا نا، حضرت زبیر تو مخالف تھے حضرت علی کے. کہا کہ یہ عجیب بات ہے، ہم آپ کی طرف سے لڑے تو پھر بھی ہم غلط ہیں، اور ہم آپ کے مخالف لڑے تو پھر بھی غلط ہیں. یعنی میں نے حضرت اگر زبیر کو قتل کیا ہے، میں نے شہید کیا ہے، تو میں غلط کیسے ہو گیا؟ میں نے تو آپ کے مخالف کو مارا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس نے میرے مخالف کو مارا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر کو جو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا. اب آپ حیران ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے، میری فوج میں ہے، یہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ جب آپ نے فرمایا نا کہ مجھے حضور نے خبر دی کہ یہ جہنمی ہے، تو اس نے کہا عجیب بات ہے، میں آپ کے ساتھ لڑوں مل کر پھر بھی جہنمی، اور آپ کے مخالف ہو کر لڑوں پھر بھی جہنمی. تو اس نے کیا کیا؟ تلوار اپنے پیٹ میں مار کے نا خودکشی کر لی. جب خودکشی کی تو آپ نے فرمایا مجھے اب پتہ چل گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہے. ایک تو اس نے قتل کیا، دوسرا نے خودکشی کی. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے تو یہ مطلب کہ حضرت زبیر تو شہید اور جنتی ہیں. تو زبیر جو ہے یا طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے مخالف لڑ رہے ہیں، لیکن جو ہے حضرت زبیر بھی جنتی ہیں شہید ہیں، طلحہ بھی جنتی اور شہید ہیں، اور حضرت علی بھی حق پر ہیں. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قولو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ حضرت صفیہ کے بیٹے کو جو قتل کرے گا، ہاں جی ابن صفیہ کو جو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. زبیر کی والدہ کا نام تھا نا صفیہ، حضور کے پھوپھی ساتھ بھائی تھے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ کیا ہوا ان طلحہ والزبیر غیر عاصین ولا عاصمین بالقتال. اگرچہ انہوں نے حضرت علی حق کے امام کے ساتھ لڑائی کی، لیکن وہ دونوں نہ گناہ گار ہیں اور نہ وہ جو ہے نہ گناہ گار ہیں اور نہ نافرمانی کرنے والے ہیں لڑائی کرنے کے ساتھ. لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی طلحہ شہید. اگر وہ غلط رستے پر چلنے والے ہوتے، ان کا یہ کام غلط ہوتا اور حضور ان کو غلط سمجھتے، تو آپ ان کو شہید کیسے فرماتے؟ ہاں جی
ولم یخبر نہ قاتل زبیر فی النار، زبیر کو کہ قاتل کو جہنمی نہ کہتے، طلحہ کو شہید نہ کہتے. وکذالک من قعد غیر مخدن فی التاویل بل ثواب، بلکہ کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو حضرت علی کے ساتھ لڑے مل کر، کچھ جو حضرت علی کے مخالف لڑے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہٹ کے پیچھے بیٹھ گئے، کہا نہ ہم ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. فرمایا یہ نہ لڑنے والے، حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑنے والے، حضرت علی کے مخالف لڑنے والے، یہ سارے صحابہ جو ہے نا، ان میں سے آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. یہ سارے جنتی ہیں اور سارے سچے ہیں، کوئی بھی آدمی ان میں غلط نہیں ہے. تو جب صحابہ کے آپس میں اختلاف، لڑائیوں، قتل میں جو شریک ہیں ایک دوسرے کے قتل میں، جب ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارے صحیح ہیں، ان کو غلط نہ کہو، تو جو حدیثیں نماز کی ہیں، روزے کی ہیں، یہ جو مجتہدین کا اختلاف ہے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے، اب ان کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ تو یہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا امام اوزاعی کو غلط کہو، امام شافعی کو غلط کہو، احمد بن حنبل کو غلط کہو، امام ابو حنیفہ کو غلط، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، جی جہالت ہے یہ. بلکہ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے وہ حنفی ہیں، ہاں جی، ایز لانگ کسی مجتہد کا عقیدہ صحیح ہے، ظاہر ہے ان کا عقیدہ تو صحیح تھا، تو آج قیامت تک جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے اور جو آدمی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہے، جن کے عقیدے صحیح ہیں، ان کے یہ جو فروعی اختلافات ہیں، نماز میں، روزے میں، حج میں، حجی رفع یدین میں، آمین اونچی کہنے میں، سورۃ فاتحہ خلف الامام پڑھنے میں، تو ان میں آپ کسی پر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس کا اجتہاد غلط ہے اور میرا صحیح ہے. ہاں جی، یہ صحیح ہونا غلط ہونا یہ آپ کو کیسا پتا؟ آپ تو لکیر کے فقیر ہیں، جو کچھ آپ نے کتابوں میں پڑھا وہ بیان کر دیا. جب مجتہد جو ہے امام شافعی، وہ امام ابو حنیفہ کو غلط نہیں کہہ سکتے، امام ابو حنیفہ امام شافعی کو غلط نہیں کہہ سکتے، امام احمد بن حنبل مالک کو غلط نہیں کہہ سکتے، مالک اوزاعی کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو آپ اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی فلاں غلطی پر تھا، فلاں غلطی پر تھا. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے. آج جو میں اس بات کو اس لیے چلا رہا ہوں، تو یہ جو ہے آپ دیکھیں جو حدیث آ رہی ہے، اس میں امام صاحب کا اور امام اوزاعی کا آپس میں جو ہے ایک مناظرہ ہو رہا ہے، ہاں جی، رفع یدین پر. ہاں جی، امام اوزاعی جو ہے یہ بہت بڑے امام تھے، اور جو ہے عبداللہ بن مبارک کے استاد تھے، اور امام ابو حنیفہ بھی عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں. تو ایک دفعہ امام اوزاعی جو تھے، انہوں نے سنا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ وہ قیاس پر عمل کرتے، جیسے مشہور تھا، یہ غلط مشہور ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کتنے بڑے محدث ہیں. آپ نے حدیث میں گفتگو کی، اسی حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ آپ قیاس پر عمل کرتے تھے یا حدیث جانتے تھے. تو ویسے لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کے مخالف بہت تھے کہ امام صاحب کو حدیث نہیں آتی، امام صاحب قیاس پر عمل کرتے. یہ بیوقوفی اور لوگوں کی جو یہ امام صاحب کے بارے میں سمجھتے ہیں، ان کی جہالت ہے، ان کا علم نہیں ہے. تو امام اوزاعی کو کس نے جو مخالف تھے، کس نے بتایا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ ملاقات ابھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ قیاس پر عمل کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ شاگرد تھے امام صاحب کے بھی اور امام اوزاعی کے. تو ایک دفعہ جب امام اوزاعی کے پاس گئے تو حضرت امام ابو حنیفہ کی بات چلی، تو امام اوزاعی نے کچھ جملے کہہ دیے کہ میں سنا ہے کہ وہ شخص قیاس پر عمل کرتا ہے، ہاں جی، اس کو حدیث کا نہیں پتہ. یہ اس طرح کی بات کی ہوگی لا علمی کی بنا پر. عبداللہ بن مبارک خاموش رہے، انہوں نے چونکہ استاد تھے کوئی بات نہیں کی. جب آئے تو جب دوبارہ ملنے کے لیے گئے چند دنوں کے بعد، تو امام ابو حنیفہ کے جو نوٹس تھے، جو جیسے شاگرد لکھتے ہیں نوٹ، عبداللہ بن مبارک نے وہ نوٹس لے لیے، چند پیج جو تھے وہ لے کر گئے. تو انہوں نے دیکھا امام اوزاعی نے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نوٹس لکھے ہوئے، تو ان لے لیے. تو جب دیکھا تو کہتے لگے یہ کس نے نوٹ لکھے ہیں؟ یہ تو بڑا صاحب علم آدمی ہے کوئی، یہ تو بہت بڑا صاحب علم آدمی ہے. یہ کون ہے جس نے یہ نوٹ لکھے ہیں، یہ جس نے لکھوایا ہے؟ اتنا علم اس آدمی میں ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسا عالم سنا دیکھا نہیں ہے جس کی یہ دلائل ہوں. ہاں جی، تو یعنی بات جب علمی طور پر سامنے آئی تو پتہ چلتا ہے
کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنا علم تھا۔ اب یہ سنیے حدیث پاک جو ہے یہ بیان کرتا ہوں میں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں اجتمع ابو حنیفہ والاوزاعی، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور حضرت عبد الرحمن جن کا نام تھا امام اوزاعی کا نام امام عبد الرحمن تھا، یہ جمع ہو گئے دار حناتین میں، یعنی گیہوں کی منڈی میں، جو منڈی تھی نا جہاں یہ گندم بکتی ہے، تو اس منڈی میں اتفاق سے امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی جمع ہو گئے مکہ شریف میں۔ ہاں جی، مکہ شریف میں منڈی میں جمع ہو گئے۔ فقال الاوزاعی لابی حنیفہ تھا، جب تعارف ہوا امام صاحب کو امام اوزاعی کا، تو امام اوزاعی جو ہے یہ چونکہ رفع یدین کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے، تو پتہ تھا ایک دوسروں کو سنا تھا، تو امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ کو کہا ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ عند الرکوع و عند الرفع منہ، اور کیا ہو گیا تمہیں اے امام ابو حنیفہ کوفیو، کیا ہو گیا تمہیں کہ کوفے والے جو ہیں یہ اپنے ہاتھ نماز میں جو ہے رفع یدین نہیں کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور جب رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی نہیں کرتے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ کیا بات ہے کوفے والے کے بارے میں سنا ہے، تم ہی کوفے سے آئے ابو حنیفہ، آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے جب رکوع میں جاتے ہو، جب رکوع سے اٹھتے ہو رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا لِأَجَلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں پہنچی۔ ہاں جی، لم یصح نہیں پہنچی صحیح طور پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی شیء، کوئی حدیث کوئی شائع کوئی بات ہمیں نہیں پہنچی۔ امام اوزاعی نے کہا کیف لا یصح، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو حدیث نہیں پہنچی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے؟ آپ نے حدیث بیان کر دی، کہنے وقت حدثنی زہری، محمد بن مسلم زہری انہوں نے حضرت سالم سے، سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، حضرت سالم نے محمد بن شہاب زہری نے سالم سے جو حضرت عمر بن الخطاب کے پوتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، سالم سے روایت کیا، سالم نے اپنے باپ عبداللہ سے روایت کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حدیث سنا دی کہ انہ کان یرفع یدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وعند الرکوع، اور ہاتھ رفع یدین کرتے جب رکوع میں جاتے، وعند الرفع منہ، اور جب رکوع سے واپس آتے تو اس وقت بھی آپ رفع یدین کرتے۔ یہ امام زہری نے امام صاحب کو یہ حدیث سنا دی۔ اب یہ حدیث سنائی نا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صرف قیاس پر عمل کرتے تھے، اب دیکھیے امام صاحب کی حدیث دیکھیے کہ آپ کو حدیث دانی کتنی تھی۔ حدیث جاننے کے علاوہ آپ لوگوں کے جو ان کا جو پرکھنا تھا کہ کون سا راوی کتنا مضبوط ہے، کون سا راوی کتنا متقی ہے، کون سا راوی کتنا صحیح ہے، کون سا راوی جو ہے اس کا حافظہ کیسا ہے، کون سا راوی کتنا علم رکھتا ہے، کون سا راوی تقویٰ کتنا ہے، یعنی جو محدثین کے لیے جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ بھی سنی امام صاحب نے جواب دیا۔ امام صاحب فرمانے لگے وحدثنا حماد، انہوں نے کہا نا کہ محمد بن شہاب زہری نے مجھے یہ بتایا، سالم سے، سالم نے عبداللہ سے، عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا حماد، میرے استاد حماد نے روایت لکھا ابراہیم نخی سے، اور ابراہیم نخی نے حضرت دو شاگرد جو حضرت عبداللہ بن عباس کے دو شاگرد ہیں، عبداللہ بن مسعود کے دو شاگرد ہیں، علقمہ اور اسود، ان دونوں سے روایت کی، اور علقمہ اور اسود دونوں جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے مگر عند افتتاح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے پہلی تکبیر کے وقت آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، ولا یعود لشیء من ذلک، اور اس کے بعد پھر آپ بالکل ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پوری نماز میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ امام صاحب نے پوری حدیث سنائی۔
کیا اس پر عمل نہیں کیا؟ حدیث سنائی. جب یہ سنائی تو اب امام اوزاعی آگے بولتے ہیں فقال الاوزاعی، اوزاعی کہتے ہیں یعنی محدث تھے وہ بھی، امام صاحب بھی محدث تھے، کہتے ہیں کہ احدثو کا عن الزہری عن سالم عن ابی وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم الاخری. اوزاعی نے کہا اے امام ابو حنیفہ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں کہ زہری نے یہ کہا، زہری نے حضرت سالم سے یعنی جو تابعی ہیں ان سے روایت کی، سالم نے صحابی اپنے باپ عبداللہ سے روایت کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو ان کے مقابلے میں حماد اپنے استاد کو لے کے آتا ہے جو نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، ہاں جی اب نہیں جو تو اپنے جو صحابی نہیں ہے تو ان کو لے کے آتا ہے، اور ابراہیم کو لے کر آتا ہے. یہ امام زہری نے ان کو آگے سے اعتراض کیا. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا اچھا سن، حماد تم کہتے ہو نا، آپ نے زہری سے روایت کی، پہلا شخص جو ہے میں نے حماد سے کی. فرمایا کان حماد افقہ من الزہری، دنیا جانتی ہے کہ حماد جو ہے زہری سے زیادہ عالم ہے. اب آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ زہری جو ہیں حماد زہری سے زیادہ عالم ہے. وکان ابراہیم افقہ بن سالم، اور جو ابراہیم نخی ہیں میرے دادا استاد وہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم سے بڑے عالم ہیں. یعنی اب یہ موازنہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ یعنی حماد زہری سے بڑے عالم، اور پھر جو ابراہیم نخی ہیں جو دوسرے میرے راوی ہیں وہ آپ کے دوسرے راوی حضرت سالم سے بڑے عالم ہیں. وعلقمہ، اب اس کے آگے تیرا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. ہاں جی آپ کا راوی کون ہے؟ اب فرماتی امام زہری کو آپ کا تیسرا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. اب میرا راوی جو ہے وہ علقمہ ہے اور اسود ہے. تو فرمایا کہ میں مانتا ہوں عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، میں مانتا ہوں عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، لیکن علقمہ جو ہے وہ صحابی رسول نہیں، وہ صحابی رسول نہیں، لیکن علقمہ عالم ہونے کے لحاظ سے عبداللہ بن عمر سے کم نہیں. صحابی ہونا علیحدہ بات ہے کہ وہ صحابی ہیں یہ صحابی نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر سے حضرت علقمہ علم میں کم نہیں. فرمایا وہ علقمہ تو لیسا بدون ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے علقمہ جو ہے وہ کم نہیں ہے فقہ میں. ہاں جی وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةً، اگرچہ میں مانتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، وَلَهُ فَضْلُ الصُّحْبَةٍ، اور اس کو جو فضیلت حاصل ہے نا صحابی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا قائل ہوں، لیکن جہاں تک علم کی بات فقہ کی بات ہے علقمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ فقی اور زیادہ عالم اور زیادہ بڑے مفتی ہیں. یہ تو علقمہ آ گئے. دوسرے جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے، والاسود فالاسود لہو فضل کثیر، اس کی فضیلت اب رہ گئی. علقمہ آ گیا مقابلے عبداللہ بن عمر کے، تو اسود جو ہے اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اسود جو ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے. یہ کہا. اب اس کے بعد رہ گئے ان کے راوی ختم ہو گئے، تو فرمایا ادھر رہ گئے عبداللہ بن مسعود، تو کہا عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن مسعود وہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یعنی عبداللہ صحابہ میں جیسے آپ نے سنا کہ 6 صحابہ میں 6 بڑے عالم تھے، ان میں عبداللہ بن عمر تو نہیں ہے نا، ان کے والد عمر ہیں، لیکن جب 6 میں 2 کا جب آپ نے 2 کو چنا تو 2 میں حضرت عمر بھی نہیں ہے، 2 میں کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. تو اس لیے کیا کہا امام صاحب نے؟ فرمایا زہری سے حماد افضل فقہ میں زیادہ فقی، اور ابراہیم نخی وہ ان سے جو ہے سالم سے بڑے مفتی، اور علقمہ جو ہے یہ اگرچہ صحابی نہیں لیکن عبداللہ بن عمر سے زیادہ فقی ہیں، اور اسود میرا جو ہے وہ ابھی وہ ایکسٹرا ہے، ان کا مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور عبداللہ بن مسعود ہیں، اس کا تو توڑ ہی نہیں کوئی. یہ آپ نے فرمایا. جب آپ نے یہ کہا فساکت الاوزاعی، اوزاعی خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں. تو جو ہے نا یہ یہاں سے دیکھ لیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
جب کوئی محدث مقابلے میں آیا ہے تو آپ نے حدیث بیان کی. اور پھر جو امام اوزاعی جیسا فقی، امام اوزاعی جیسا عالم محدث مجتہد، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا امام صاحب کو بات کرنے کے لیے. تو اب یہ ساری حدیثیں جو میں نے پہلے آپ کو بیان کی، اس میں بھی کیا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے رفع یدین نہیں کیا. اور ایک حدیث جو ہے، اور یہ جو آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 جگہ پر تم رفع یدین کرو، 7 جگہ پر، اور اس کے علاوہ کس جگہ تم رفع یدین نہ کرو. وہ کون سی جگہ پہ ہیں؟ وہ 7 جگہیں جو ہیں جس کا ذکر ہے. اچھا، یہ ایک اور حدیث بھی ہے. حضرت علقمہ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہوں نے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ اب ابو بکر صدیق کا بھی آ گیا، عمر فاروق کا بھی آ گیا، حضرت علی کا بھی آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ بھی آ گیا، حضرت وغیرہ وغیرہ سارے آ گئے. اچھا، جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال لا ترفع الايدي الا في 7 مواطن، 7 جگہ پہ ہاتھ اٹھاؤ جب تکبیر کہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو عند افتتاح الصلاۃ، جب نماز شروع کرو تو کیا کرو؟ ہاتھ ایسے ہاتھ کرو. دوسرا، جب تم حج پہ جاؤ یا عمرے پہ جاؤ، جب کعبہ نظر آئے تو ایسے ہاتھ اوپر دونوں کر کے نا، دونوں ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر کہو. تیسرا، جب صفا نظر آئے تو صفا پر جاتے نا تم، تو ہاتھ اوپر کھڑا کر کے اس وقت ہاتھ اوپر کرتے ہو، تکبیر کہتے ہو. یہ تیسرا. پھر جب مروہ پر جاؤ تو اس وقت بھی جب ہاتھ اوپر کر کے نا، آپ اس وقت بھی ہاتھ بلند کر کے وہاں تکبیر کہو. اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم جاؤ تم اس میں عرفات میں، وہاں تم کہو. مزدلفہ میں جاؤ، وہاں تکبیر کہو ہاتھ بلند کر کے. اور جب جمرے کے پاس جاؤ، جب کنکرے مارنے لگو تو وہاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے تکبیر کہو. فرمایا یہ 7 مقام ہے جہاں تم تکبیر کہو. تو یہاں جو ہاتھ، یہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، ہاتھ اوپر کر کے تکبیر کہو. تو نماز میں صرف افتتاح الصلاۃ کا ذکر کیا عبداللہ بن مسعود نے، اور کسی جگہ اس کا ذکر نہیں کیا. آگے جو ہے اگلی جو نماز آ رہی ہے اس میں مسائل اور آئیں گے. فاتحۃ الکتاب کا آئے گا، امام کے پیچھے جو ہے نا فاتحہ پڑھنے کا، اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ. تو آج ہم اس یہیں تک بس کرتے ہیں.